اجتماع امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کے نام سے سالانہ اجتماع ہے جو مرکزی جماعت اہل سنت ضلع شیخوپورہ کی طرف سے منعقد ہے۔ ان حالات میں جس قسم کی صورتحال ملک میں ہے، مرکزی جماعت اہل سنت کے عہدیداران، کارکنان، احباب، انہوں نے جس ہمت کے ساتھ تمام مراحل طے کیے ہیں اور اتنی خوبصورت کانفرنس منعقد کی ہے، میں ان کے لیے خیر و برکت کی دعا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سائی پر ہدیہ تبریک تسلیم پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اس ماحول میں کانفرنس کے اعلیٰ انتظامات کر کے ایمانی اور روحانی قوت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بیش از بیش برکتیں، رحمتیں ان کو عطا فرمائے۔ اور عزیز القدر محمد خلیل خان، ان کے تمام رفقا کو ہدیہ تحسین ہے کہ انہوں نے مرکزی جماعت اہل سنت کے سارے قائدین کو، مشائخ اعظام کو، سادات کرام کو، عمائدین کو مدعو کیا، رابطہ کیا، اور انہوں نے کرم فرمایا کہ اس وقت ہمارے کانفرنس کے اسٹیج پر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، قائدین سبھی تشریف فرمائے۔ وقت جیسے کہ نقیب محفل آپ کے سامنے اعلان فرما رہے ہیں، ایک محدود وقت ہے ہمارے پاس، اس لیے انہوں نے پروگرام کو سمیٹتے ہوئے میرے لیے حکم صادر کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، ورنہ یہاں مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب وسطی کے امیر علامہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی مدظلہ تشریف فرما ہے، اور وسطی پنجاب مرکزی جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ خطیب الاسلام علامہ فاروق احمد صاحب ضیائی، خطیب اعظم لاہور، آپ بھی تشریف فرمائیں، اور مرکزی جماعت اہل سنت ضلع شیخوپورہ کی قیادت حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری، حضرت ڈاکٹر فیاض الحسن صاحب، ہمارے نہایت محترم قائد ضلع شیخوپورہ کی جانی پہچانی شخصیت محترم حاجی طاہر جاوید صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، حضرت پیر طریقت صاحبزادہ سید شہزاد ظفر احمد صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ پیر طریقت سید معصوم حسین شاہ صاحب مدظلہ آپ تشریف فرمائیں، اور ہمارے سادات کرام خطباء جنہوں نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت اور اہم دین کا پیغام پیش کیا، علامہ سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی اور حضرت علامہ سید حافظ ضمیر الحسن شاہ صاحب مشہدی، ابھی جماعت کے وہ خاص
سراخان حضرات جو سرکار کی مدد کرتے ہیں اور کمال کرتے ہیں، وہ بھی ان تمام محدودات کے جو وقت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں، اس کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ مختصر وقت میں حضرت امام کا ذکر اسی طرح بھی اس کا احاطہ تو بہت دور کی بات ہے، ضروری باتیں بھی پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعلیٰ پیمانے پر یہ اہتمام کرنا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے شعبان المعظم کے مہینے میں اس عظیم کی امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی ہے، اور تقلید ائمہ کے مسئلہ پر ایک ایسی بلند آذان بھی ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ 1400 سال سے امت فقہا اور مجتہدین مطلق ان کے مکاتب سے، اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے، اور کروڑوں مسلمان سبیل المؤمنین، قرآن کریم کی اصطلاح میں جسے سبیل المؤمنین کہا جاتا ہے، آج بھی کروڑ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ راہ حق پر چلنے کا سب سے احوط طریقہ یہی ہے کہ مجتہدین مطلق کی تقلید کی صورت میں ملت اسلامیہ مرکز پر جمع ہو کر ایک طریقے سے اور یکجہتی کے ساتھ دین اسلام کی تفہیم بھی کرے، اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اقامت دین کے لیے بھی سرگرم عمل رہے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ مسلم ہیں، اور جدید سروے کے مطابق 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں میں، ایک تازہ سروے کے مطابق 1 ارب مسلمان افریقہ، جزائر فجی سے لے کر مغرب اقصی میں الاسکا تک 1 ارب مسلمانوں کا جمہور وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں راہ حق پر اپنی زندگیاں بسر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور باقی کے جو 80 کروڑ ہیں وہ بھی غیر مقلد نہیں ہیں، وہ امام شافعی کے مقلد ہیں، سبحان اللہ، امام مالک بن انس کے مقلد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کہیں بھی نہیں ہیں وہ کتنے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اگر ملک گنواؤں آپ کے سامنے، مصر کی طرف اگر آپ متوجہ ہوں گے، انڈونیشیا کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی مسلم آبادی کی اکثریت کے ممالک کی طرف آپ کو نظر آئے گا امام شافعی کی ماننے والے ہیں۔ سنٹرل ایشیا کی 11 ملک، ترکی سے لے کر آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اہل اسلام ملک سن لی آپ نے۔ میں بڑھ نہیں مار رہا آپ کے سامنے، میں خادم ہوں، مرکزی جماعت اہل سنت کا ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں
کہ ان علاقوں کی اکثریت مسلمان اہل سنت و جماعت حنفی ہیں جو مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی افریقہ کا ذکر نہیں میں نے کیا، ملکوں کے ملک بھرے ہوئے، اور الجزائر جاؤ، مراکش جاؤ، تیونس جاؤ، حضرت امام مالک بن انس کے مقلدین سے پورے ملک بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گلف میں جاؤ، عرب ریاستوں میں، تو ملکوں کے ملک کروڑوں کی آبادی حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل اہل اسلام پوری دنیا میں اہل دل، اصحاب طریقت، اصحاب ولایت 14 صدیوں میں داتا گنج بخش علی حجویری ہو تو حنفی ہیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہو تو حنفی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیوں کا سفر ہے، ایک صدی کے لوگ نہیں ہیں، یہ 1000 سال تو داتا گنج بخش علی حجویری کو ہونے والا ہے۔ حنفیت یہ 1 صدی کی بات نہیں، 2 صدیوں کی بات نہیں، پھر یہ ان پڑھوں کا مذہب نہیں، اور جو واصل باللہ ہے، خدا کا قرب رکھتے ہیں، اللہ کی ولایت کے تاج جن کے سروں پر ہیں، جن کے اشاروں پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ان کا بھی فخر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ چار یار زندہ باد زندہ باد۔ دوستوں میں یہ کیا بات عرض کر رہا ہوں، اس پر دھیان دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقلید شاہدوں کا کام ہے، تقلید عامیوں کا کام ہے، تقلید ان پڑھوں کا کام ہے، جو دلیل جانتے ہو تقلید ان کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان پڑھ ہیں، آپ لوگ زیادہ نہ جانتے ہوں۔ اگر کوئی مدرسے کا طالب علم بیٹھا ہو، فلسفہ شریعت کا طالب علم بیٹھا ہو، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کو نہ جانتا ہو، ہندوستان کی سرزمین پر علم حدیث جاننے والا طالب علم حضرت شاہ ولی اللہ کو جانتا نہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ محدثین کی کوئی سند ہندوستان سے عرب میں پہنچتی نہیں جب تک شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی آپ مقلد ہیں، حنفی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ کشف جو ہے نا، کشف یہ دلیل قطعی نہیں ہے، کشف ظنی ہوتا ہے، لیکن اگر 2 کامل ولیوں کا کشف آپس میں ملتا ہو، مطابقت رکھتا ہو، ایک جیسا کشف 2 ولیوں کو ہو جائے تو مفید قطع ہو جاتا ہے، اس مسئلے کو ظنیت سے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ اصول کیونکہ یہ شیخو پوروں کی دھرتی ہے، یہاں ہر چیز کو رگڑا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت ہی جید عالم دین نواب صدیق حسن بھوپالی کا حوالہ بھی دوں گا، اس بات کی انہوں نے بھی تصدیق کی کہ اگر 2 اللہ کے ولی ان کا کشف آپس میں مل جائے تو وہ مفید ظن سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو نواب شاہ
تسلیم کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس قانون کو بیان کر کے وہ فرماتے ہیں دو ولیوں کا کشف ایک جیسا ہو تو مفید قطع ہے۔ ابو حنیفہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں 4000 اولیاء متفق ہے کہ ابو حنیفہ بھی مقبول مانتا ہے، رسالت ہے ان کی کتاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیو، کانفرنس گزشتہ سال میں ہوئی تھی اور بڑی فقید الوصال تھی۔ آج کے ماحول میں اس سے بہتر کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کا نکلنا بھی مسئلہ ہے، ایس او پیز کا بھی مسئلہ ہے، اور اس وقت آپ سب ایس او پیز کی احتیاط بھی کر رہے ہو، لیکن قوت ایمانی سے بھرپور استقامت کے ساتھ آپ اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ کانفرنس آپ کو پورے سال کے لیے یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر نعرہ سنیوں کا ہمارا نعرہ ہے، مگر یہ کانفرنس یہ نعرہ دیتی ہے کہ ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ہمارے سچے ایسے۔ یہ تو کانفرنس کے ایک دن کے بعد بھی نعرہ نہیں آپ لگا سکتے، اگر اسی طرح آپ بولتے رہے تو ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، متفق نہیں اس بات، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، 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 ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا۔ نعرہ تحقیق، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان۔ کیا انتظام ہے بھائی قدرت کا؟ یہ لوگ یوں ہی نہیں عدم سے وجود میں آتے، حادثاتی طور پر کہ کسی نے آنا تھا تو آ گیا۔ یہ منتخب لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، اور یوں نہیں آ گئے کہ ان کا کہیں حوالہ نہیں، کہیں ذکر نہیں۔ صحاح ستہ میں حدیث پاک ہے، رسول پاک نے فرمایا لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا ستارے میں بھی ہوگا تو ابنائے فارس، ملک فارس سے تعلق رکھنے والے بیٹے اسلام کے ثریا ستارے کی بلندی پر بھی علم کو پکڑ لیں گے، اخذ کر لیں گے۔ اجاؤ تبیون صحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ابنائے فارس میں محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، اسماء و رجال کے عالم بھی ہے، فقیہ اور صاحب بصیرت بھی ہے، اولیاء کاملین بھی ہے، مگر اس
عشق حدیث کا صحیح مصداق ابنائے فارس میں جس نے علم کو سریا سے بھی اتار لیا اس ہستی کا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور جناب امام کے لیے دعا. ابھی ہمارا اہل سنت اسٹیج کا فخر حضرت سید سرور حسین موسوی اشارہ کر کے گزر گئے وقت کی پابندی کی وجہ سے. یہ کس کی دعا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا زوتی، آپ کے والد ثابت، آپ کا دادا زوتی کوفہ میں باب العلم، تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ کی بارگاہ میں گرمی کے موسم میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں فارس سے آیا ہوں اور فارس ایک فالودہ ہم تیار کرتے ہیں. آپ کی طبیعت مبارک میں بھی حرارت محسوس کرتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں وہ فالودہ ایک پیالہ بنا کے پیش کروں. یہ ندوہ والے کی جو کتاب چھپی ہوئی حبیب الرحمان اعظمی صاحب کے مقدمے کے ساتھ اس میں بھی موجود ہے. یعنی اور کوئی لکھے نہ لکھے، ندوے والے مان جائیں تو پھر سب مان سکتے ہیں. کہتے ہیں توجہ فرمائیے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ تقویمی فیصلہ رب کا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا ہونہار بچہ ہو تو اسباب نظر آ جاتے ہیں، کہاں کہاں سے برکت اور نسبت ملتی ہے. آپ کے دادا کہتے ہیں حکم ہو تو ایک پیالہ میں فالودہ پیش کروں جو ایران میں ہم تیار کر پیش کیا. آپ نے پہلے سب اس کو شامہ سے دیکھا، خوشبو کو محسوس فرمایا، فرمایا بہت عمدہ خوشبو ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور ذائقہ بھی، ذائقہ جب لیا تو فرمایا بہت عمدہ ہے. طبیعت میں انشراح پیدا ہو گیا. ایک پیالہ تناول فرمایا، نوش فرمایا، فرمایا ہو سکے تو ایک پیالہ اور بنا کر لو. آپ نے ایک اور پیالہ پیش کیا، حضرت نے تناول فرمایا، تناول فرما کے دعا فرمائی، دعا فرمائی. مالک میرے حبیب نے دعا فرمائی ہے کہ ابنائے فارس میں ایک ہوگا جو ممتاز ہوگا، وہ جو ممتاز ہوگا اسی کی نسل سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کبھی اللہ کا شکر کرتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہیں کہ میرے دادا نے جو ہدیہ کیا مدینۃ العلم کے باب نے اسی کے صدقے میں میرے دل میں بسی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر. دو جا کے لہرا لہرا کے نعرہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم سنی، حنفی، ماتریدی، بریلوی، کہتے کسی نہ کسی ولی سے بس یہ جوڑ لیتے ہیں، بات کو جوڑ لیتے ہیں، ان کی عادت ہے، یہ طریقہ کرتے ہیں. میں نے کہا چلو پھر بھی کسی ولی سے جوڑتے ہیں نا. ہمارے شجرے جا کے کبھی وائٹ ہاؤس سے تو نہیں جوڑتے. اولیاء اللہ سے جڑے تو پھر اللہ کی طرف ہی گئے نا، کیونکہ اولیاء کی نسبت تو اللہ کی طرف ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر کسی ٹھکانے پر ہی جاتے ہیں نا. لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ تم علم جو حاصل کرتے ہو یہ صرف دماغ کا کام ہے، یہ صرف محنت کا کام ہے؟ ارے جسے رسول پاک نے معلم امت مقرر کرایا، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو
جسے مقرر کیا رسول اللہ نے متعین کیا اس ہستی کا نام بتاؤ. شیخو پورا شہر ہے, یہاں بڑے بڑے شیخو پوری ہیں. بھائی شیخو پوریوں, اس امت کا استاد کس کو مقرر فرمایا؟ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. فرمائے عبداللہ ابن مسعود. کون ہے بھئی امت کا استاد؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے حضور کی حیات مطہرہ میں صحابہ کرام کو درس دیتے تھے. مقرر فرمایا معلم امت. ایک آدمی پوچھتا ہے ابن مسعود آپ کیوں معلم ہو گئے؟ آپ دوسرے صحابہ سے زیادہ کیا کرتے تھے کہ آپ معلم بن گئے؟ فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, مجھے تو پتہ نہیں کہ کسے معلم بنا. کہا پھر بھی کیا کرتے تھے؟ فرمایا رسول پاک جب محفل میں تشریف لاتے, صحابہ کی مجلس میں آتے, سرکار نالین شریف قدموں سے جدا کرتے, میں اس کو اٹھا لیتا, نالین شریف کو اکٹھا کرتا اور اپنے سینے سے لگا لیتا. جب تک آپ دوبارہ نالین شریف قدموں میں نہیں رکھتے تب تک نالین شریف میں اٹھائے رکھتا. رسول اللہ محفل میں تشریف فرما ہوتے, ایک تکیہ تھا وہ میں لگا دیتا. رسول پاک طہارت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں لوٹا پانی کا پیش کرتا. میں تو جوتے اٹھاتا رہا, میں تو تکیہ رسول کا اٹھاتا رہا, میں نے تو لوٹا پانی کا اٹھایا. ابن مسعود کو نہیں پتا کہ میں نے پڑھا کب, رسول نے پڑھایا کب. ارے میں تو جوتے اٹھاتا رہا. رب نے میرا مسلمانوں میں آپ کو طریقے فقاہت بتا رہا ہوں. اس کو بدعت سمجھتے ہو؟ یہ جی برکت نکال لیتے ہیں, یہ برکت بتا دیتے. میں نے کہا بخاری اٹھا کے دے. جو معلم بنا امت کا, پوری امت کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نالین اٹھائی حضور کی. امام ابو حنیفہ کانفرنس میں بیٹھنے والوں ذرا زور سے ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دو, تاکہ پتہ چلے برکتی جماعت اہل سنت جب کانفرنسیں کرتی ہے تو وہ اس قسم کی نہیں کانفرنس سے ہوتی کہ کوئی آواز ہی نہیں آتی. ایسی مدنی والی کانفرنس ہماری ہوتی نہیں. عرفان شاہ جس جماعت کا خادم ہے اس جماعت کا طریقہ ہے کھڑک کے بولنا. ہاں, ہم موسموں کے بھی پابند نہیں ہیں. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں الائچی کا کعوہ پیو کرونا بھاگ جائے گا. میں نے کہا چار یار پنجل پاک اور حیدر کرار کے نیارے سے کرونا شیخو پورا ہماری جان ہے. شیخو پورا کا شہر, ہاں اس لیے کہ یہ ہمارا مارتران ہے, ہمارے دادے مرشد کا ضلع ہے. ہم پیار کرتے اس دھرتی سے. ایک دفعہ بلاؤ 10 دفعہ حاضر ہونے کو تیار ہے. اس کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں شیخو پورا والوں, یہ
ہم کوئی نئی سوغات نہیں لائے، یہ لفظ بھی جو ہماری زبان پر مچلتے ہیں یہ مرشد کی در کی خیرات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو ہذہ بدعتنا ردت الینا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری سوغات ہی ہمارے گھر لائے ہو تو ہم تو آپ خود بھی آپ کی سوغات ہے نہیں ہے دوستو، اسی دھرتی کا فیضان ہے، یہ ہمارے محبوب کی بستی ہے۔ ومن مذہبی حکم دیار لہٰذا وللناس فیما یعشقون مذاہب، ہمیں جس محبوب سے پیار ہوتا ہے اس محبوب کی گلیوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا ذریعہ علم دیکھ، ذریعہ فقاہت دیکھ، ذریعہ بصیرت دیکھ، اس امت کا سب سے بڑا قرآن کا عالم کون ہے؟ یہ فقیہ ہیں جن کا میں نے بتایا عبداللہ بن مسعود، قرآن کا سب سے بڑا عالم جسے مانا گیا۔ نوجوان صحابہ میں اس ہستی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، سبحان اللہ۔ حبر الامہ، اٹھا بخاری شریف، انہوں نے کیسے علم پڑھا؟ فرماتے ہیں میری خالہ حضرت میمونہ مومنوں کی ماں، میں چھوٹا تھا، خالہ کی اولاد نہیں تھی، زوجہ محترمہ ہے رسول اللہ کی حضرت سیدہ میمونہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میری امی مجھے خالہ کے پاس بھیجتی کہ جا ان کی خدمت کا۔ آپ جاتے، فرمایا رات میں اس طرح بسر کرتا کہ تکیہ جو لمبے طرز پر تھا وہاں سرکار دو عالم کا سر انور ہوتا تھا، اور اس کا جو عرض تھا وہاں ہمارا سر ہوتا، میں قریب آپ کے آرام فرماتا۔ جب تہجد کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ سے اٹھتے کہ ابن عباس کی نیند کہیں اکھڑ نہ جائے، اس میں خلل رہا ہے۔ بڑے درس ہیں، اور کرونا اور ٹائم، اس بات سے میں ان صوفیوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو کھڑکے ڈڑکے سے نفلی عبادت بھی کرتے ہیں اور پورے محلے کی نیند اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ تہجد کے لیے بچے کی بھی نیند خراب نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ۔ تو جو ہے فرمایا آہستہ سے سرکار اٹھتے، لیکن میں جاگ گیا تھا اور جاگتا یہ ہوتا ہے ہونہار مروا کے چکنے چکنے بات۔ کب جاگتے ہیں بچے سہری کو؟ جو جاگ جائے وہ ابن عباس عبداللہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے طہارت تک پہنچنے سے پہلے، مقصد تک پہنچنے سے پہلے میں لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیتا۔ دو راتیں رسول اللہ نے دیکھا، کسی رات فرمایا میمونہ یہ آپ رکھتی ہو؟ کہا نہیں، یہ تو عبداللہ رکھتا ہے۔ میں اتنا چھوٹا بچہ اور میری ضرورت کا اتنا خیال؟ فرمایا بس عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، جب نام لیا عبداللہ ہے۔ ایک نظر عبداللہ کا چہرہ دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، اور جب ہائے مصطفیٰ باہ ہوئے تو کیا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین مالکا۔ عبداللہ کے رسول اللہ اگر اتنا خدمت کا خیال کرتا ہے تو عبداللہ کو میرے دینی بصیرت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ ابن عباس کو حبر الامہ کہا گیا۔ جب پوچھتے کہ ابن عباس کیسے؟ فرمایا پانی کا ایک لوٹا، واہ 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 روشنیاں پانی
کا ایک واہ 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 اور آپ کا زور تو ایک لوٹے برابر بھی نہیں لگا. زور سے بولو یار, سبحان اللہ زور سے کہو, سبحان اللہ. محبت سے ایک آواز دے دو نا. تو ایک پانی کے لوٹے پر جو دعائیں دیتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے اپنی قبر میں, اور ان کے حصے بصر کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات پر آن کی آن میں ایک ایک چیونٹی کا بھی ادراک رکھتے ہیں کہ کس طرح. سبحان اللہ. اب سمجھ آیا؟ جی. تو میں شجرہ بھی پیش کر دوں کیونکہ لوگوں کو شجروں کا پتہ نہیں ہوتا. سمجھتے ابو حنیفہ کہاں سے آ گیا, ابو حنیفہ کہاں سے آ گیا. کچھ لوگ بہت بڑی لہجہ رکھتے ہیں, ان کو بھی اعتراض ہے کہ ابو حنیفہ کہاں سے آ گیا, یہ کوئی رسول نبی ہے. میں نے کہا نہیں, رسول نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو آخری رسول آ چکے. اب ضرورت تھی ابو حنیفہ کی, سبحان جو اللہ. خادم ہو رسول کا, واہ واہ واہ. جو خادم ہو نبی کے دین کا, جس کی ضرورت تھی وہ بھیجا. نبی کوئی نہیں بھیجا کیونکہ نبی کی ضرورت نہیں تھی. نبی تب بھیجتا جب ابھی بڑی بھیجتا. فرمایا بھائی آخری بھیج دی, نبی بھی آخری بھیج دیا, واہ واہ. سبحان اللہ. دین بھی آخری بھیج دیا. حق پہ نبوت ہو گئی. اب قیامت تک نبی کی نہیں, نبی کے خادم کی ضرورت ہے. ابو حنیفہ جو مرتب کرے, جو مدفن کرے, جو عہد کرے, پوری شریعت کو 9,35,000 فقہی جزیات کو مرتب کر کے قیامت تک مسلمانوں پر وہ احسان عظیم کیا, اور مصطفیٰ کے دین کی وہ خدمت کی جس کے لیے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا, یہ کوئی اور نہیں, یہ تیرا بھی امام ہے, تیرے اہل دیار کا بھی امام ہے, اس کا نام ابو حنیفہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات ہے, کیا بات. اور جو ان پر سوال اٹھاتے ہیں, دوسرا مسئلہ پوچھ لو تو سر گھوم لگ رہا ہے, سر گھوم جاتا ہے ان کا. اور سوال کس پہ؟ جس کے فقہی جزیات کی تعداد ہے 9,35,000. ذرا 9,35,000 ہے نا, فقہی جزیات ہے. ٹھیک ہے, زور سے آواز دو سبحان اللہ. 10 مسئلے برابر نہیں آتے. بڑے بڑے مفتیوں کے سر دیکھے گھومتے ہوئے, پہچان نہیں ہو پاتی ساری عمر. ابھی میرے سید آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا, جس کی ساری زندگی عدل اور ظلم کا جو فرق نہ کر سکے, یہاں تو وہ مفتی بنے ہوئے ہیں. جا پوچھ ابو حنیفہ سے, جا پوچھ امام اعظم سے, ہم حنفی ہیں. تو نے کہاں جنم لیا جو عدل اور ظلم کا فرق نہیں سمجھتا؟ ابو حنیفہ پڑا ہے امام محمد باقر کی گود میں, امام ابو حنیفہ پڑا ہے امام جعفر صادق کی گود میں, امام حنیفہ پڑا ہے. کیوں جیل میں گیا؟ ارے زید بن حسین ان کی حمایت کرتے ہوئے, ظلم کے شرک کرتے ہوئے, ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے, ابو حنیفہ تیرے جیسا چند پونجیا مفتی نہیں تھا. وہ عادل امام کا عدل والا غلام تھا, جس نے ہر یزیدی کو اور بنو امیہ کے طاغوتوں کو چیلنج کیا اور عمل اللہ نے بیت آدھار کی عظمت کا پتہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. شیر کی للکار ہے, شیر کی للکار ہے, شیر کی للکار ہے. امام ابو حنیفہ صرف علم والے ہوتے, صرف علم والے ہوتے. مجھے خدا کی کبریائی کی قسم ہے آج ان کا ذکر اس طریقے پر نہ ہوتا. بے شک بے شک. کیوں؟ دنیا میں بڑے بڑے جعلی روس گئے, افلاطون گئے,
فیسا غوث کیا ان کے عرص ہوتے کہیں ہوں بھی تو سیمینار ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں ایسے مردہ قسم کے ایک نعرہ بھی نہیں لگتا کوئی ذوق نہیں کوئی شوق نہیں کوئی بات نہیں فلاں تھیوری بیٹھ کے اٹھ گئے اہل حق آپ جیسے آتے ہیں مستانہ باہر آتے ہیں کورونا کی وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے آتے ہیں درود و سلام پڑھتے آتے ہیں درودوں کی ڈالیاں سلاموں کے کجرے پیش کرتے آتے ہیں مصطفیٰ کی مدح و ثنا کرتے آتے ہیں ایسے اجتماع نصیب نہیں ہوتے یہ اس کو نصیب ہوتے ہیں جو گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے کہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ مواد اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین تو گنبد خضرا کی جالیوں سے یہ آواز پڑے وعلیکم السلام یا امام المسلمین میری امت مسلمہ کے امام ابو حنیفہ تم پہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے سبحان اللہ واہ واہ شاہ جی کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور سن لو ان سے پوچھا گیا ابو حنیفہ یہ جو امتیاز ہے کس بات کا ہے الگ سے پہچانے جاتے ہو فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان نعمان جو تم نعمان پہاڑ کی برابر تم کو نظر آتا ہے تو نعمان کے باپ دادا کا کمال نہیں یہ جعفر صادق کی غلامی کا کمال سبحان اللہ سبحان اللہ آہستہ کہنے سے یہ کوئی بدلہ تقریر کا نہیں بنتا نہ چاہو کہاں زور سے کہو سبحان اللہ ہوگے تب بھی ہم آتے ہم تو محبت کے کچے دھاگے میں بندے ہیں خلیل خان بلائے گا ملک نعمان بلائے گا یاسین بلائے گا شیخ رضوان بلائے گا سید علی حیدر شاہ بلائے گا حاجی طاہر جاوید بلائے گا ایک ادنا برکر کو بھی تکلیف ہوگی عرفان شاہ سر کے بل چل کر آئے گا مگر محبت کا جواب ہوتا ہے محبت سے آواز آنی چاہیے سنیو حضرت نعمان فرماتے ہیں میں تمہیں جو کچھ دکھائی دیتا ہوں یہ نعمان کے باپ کا کمال نہیں یہ جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسین علی سننے بھائی نوٹ کرو ہمارا فکری مکتب ہو تو روح رواں اہل بیت ہے واہ 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 ہمارا فکری مکتب ہو تو روح رواں اہل بیت ہے برایا نوٹ کر میرے بچے تمہیں یہ سزا لگانی پڑے گی ہاں یہ سازش کی سزا ہے سنو بچوں اہل سنت کا فقہی مکتب ہو تو روح رواں اہل بیت کی نسبت ہے نقش بندی مکتب ہو روح رواں مشرب ہو روح رواں امام جعفر صادق نسبت اہل بیت ہے مشرب قادریہ ہو روح رواں ائمہ اہل بیت ہے سور وردی مشرب ہو روح رواں ائمہ اہل بیت ہے چشتی مشرب ہو روح رواں ائمہ اہل بیت ہے قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو سور وردی ہو سر منتہا اور منتہائے سلسلہ شہنشاہ ولایت مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی شیر خدا کی وہ
نسبت ہے جو فقاہت میں بھی روح روا ہے، جو علم تفسیر میں بھی روح روا ہے، جو ہر مشرب کی روح روا ہے، ذائقہ ہر مشرب کا مولا کائنات کی فقاہت و بصیرت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عبداللہ ابن مسعود کی وہ مسند جو بچھائی رسول اللہ نے خود۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس ستون کے ساتھ ہر جمعرات کو تم پڑھایا کرو۔ واہ 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 واہ۔ اور درس خود سنا اور دعا دی، یرحمک اللہ فإنک علیم، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو بڑے علم والا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو سلسلہ درس سنا سرکار نے دعا دی، رضیت لامتی ما راضی بہ ابن ام عبد۔ آج سے یہ اتنا علم جان گیا کہ جو کچھ یہ میری امت تو کہے، امت شک نہ کرے، یہی سمجھ کے یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابن ام عبد کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں؟ علقمہ بن قیس، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ابراہیم کے نخعی کے علم کا وارث کون ہے؟ حماد ابن ابی سلیمان، اور حماد ابن ابی سلیمان کا علم کا وارث مسند نشین امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ اٹھا کے دیکھو، چیلنج سے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، واہ واہ یہ سند ہے۔ آج بھی حنفی مکتب اس ستون سے جڑا ہوا ہے جس ستون کے نیچے حضور نے ابن مسعود کو کھڑا کیا۔ علمی شجرہ یہ ہے کہ ہمارا فقہی شجرہ بھی متصل ہے سرکار سے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور بے ٹکٹے نہیں ہیں، واہ 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 بے سندے نہیں ہیں۔ واہ واہ۔ طریقت میں ہماری سند دیکھ لو، شریعت میں ہماری سند دیکھ لو، علم تفسیر میں ہماری سند دیکھ لو، علم قرآن میں ہماری سند دیکھ لو، علم فقہ میں ہماری سند دیکھ لو۔ عبداللہ ابن مسعود سے جائے گی، علم تفسیر قرآن سب سے جامع علم۔ ابن عباس سے پوچھا یہ تفسیر کس سے سیکھی؟ ابن مسعود بھی ہاتھ جوڑ گئے، ابن عباس بھی ہاتھ جوڑ گئے، فرمایا ہماری مثال تو قطرہ کی ہے، ہمارا استاد جس نے مصطفیٰ سے سیکھا وہ مرتضیٰ ہے، اور مرتضیٰ نے جن کو تفسیر پڑھائی اس کا نام ابن عباس ہے۔ بولو مولا علی رسول اللہ کے علم کا دروازہ ہے، اور مولا علی نے جس کے علم پر ناز کیا اس کا نام ابن عباس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں آج اہل بیت بوجھ لگتے ہیں؟ اللہ۔ ارے جتنے علم کے چراغ چل رہے ہیں ان سب کی لو میں روشنی، جھلملاہٹ، جگمگ باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ شیر خدا کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ باقاعدہ اہل بیت کے مکتب کے مرید ہیں، سبحان اللہ۔ مکتب اہل بیت کے، لہذا ایک تو وہ بہت نبی چھوڑنے والے، دوسرے بہت قبول نہ کرنے والے، اور مدون قوانین اسلامیہ کی جب بھی ضرورت پڑی ہے یا پڑے گی قیامت تک مقننہ ابو حنیفہ کی محتاج۔ واہ واہ۔ اور ابو حنیفہ سے پوچھا جناب آپ کچھ زیادہ رٹا کرتے تھے؟ میں رٹے نہیں کرتے تھے، جعفر صادق کی نگاہوں میں جاتے تھے۔ سمجھ آئی کہ ابو حنیفہ کی کانفرنس کیوں ہوتی ہے؟ اب سمجھ آئی؟ جعفر صادق کی نگاہوں میں جو رہے
3 روز حضرت معروف کرخی امام علی رضا کی نظر میں رہے. مجوسیوں کے بچے تھے، مجوسیوں کے، نوٹ کرو. اور پیر کس کے ہوئے؟ سری سختی کے، جنید بغدادی کے، ابو بکر شبلی کے. پوچھا معروف کرخی سے کیا ریاضت ہے؟ فرمایا ریاضت بات کی بات ہے، امام علی موسیٰ رضا کی نگاہ ہو گئی تھی، مجوسی سے کھینچ کر ایمان کی روشنی دی اور دے کر فرمایا جب آئی گئے ہو علی رضا کی روشنی کوئی مانگنے آیا تو دینا اس کو. قاضی آپ کی روشنی اور معروف، فرمایا معروف کو معروف کر دیا. شاہ جی بہت اعلیٰ. اور بے تھکے جا کسی ایسے سے پوچھ جو کسی منزل پہ پہنچا. اگر اس نے بتایا کہ علی کے گھرانے کے بغیر پہنچا ہوں تو مجھے بھی بتا جانا. شیخ معروف کرخی وہ ہے کہ میرے غوث اعظم کے بھی پیر ہیں. جانتے ہو نا داؤد تائی حبیب عجمی کے بعد نمبر آتا ہے معروف کرخی کا. وہ پیر ہے سری سختی کے، جنید بغدادی کے، ابو بکر شبلی کے، عبد الواحد تمیمی کے، ابو سعید مخزومی کے، ابو الفرات ترتوسی کے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آتی؟ مجوسیوں کے بچے تھے، خود فرماتے ہیں ماں کے لیے روٹی لینے گئے. حضرت امام علی رضا تشریف لا رہے تھے. ایک گوشہ چشم سے صرف دیکھا ایسا. خادم تھا، کہا امام علی رضا بازار میں تو کبھی نظر نہیں اٹھاتے، یہ نظر کس میں گئی؟ اب اس بچے کے پیچھے گئے. وہ یتیم تھا، اس کی ماں سے ملے. فرمایا کون ہو تم لوگ؟ ان کا مجوسی ہوں اور یہ یتیم بچہ ہے، کیوں پوچھنے آئے؟ آپ تو حضرت کے خادم ہو، میں پہچانتی ہوں. ان کا ہاں. فرمایا تیرے بچے میں کوئی خاص بات ہے. ان کا کیوں؟ فرمایا سید کے سامنے تو سالوں لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ کنکھیوں سے دیکھیں، وہ شاید چشم ڈال دیں. تو کبھی نہیں اس بچے کو دیکھا. واقعی ان کا بچے کو نہلا دولا کے کہا تمہیں علی رضا نے دیکھا؟ تیری قسمت مجوسی کے بچے، آنکھ پوجنے والے کے بچے، تجھے علی رضا نے دیکھا. اس کو زمانہ دیکھتا ہے. ابھی جا بچہ جا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میں امی نے بھیجا ہے کہ علی رضا کے پاس جاؤ. فرمایا آ گئے ہو، اب واپس نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا تیرے ماتھے پر زمانے کے ولیوں کے جو سلطان ہے وہ تیرے دروازے سے معرفت کی خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شور سمجھ آیا؟ یہ علی رضا ہے جو مجوسی کو معروف کرخی کرتا ہے اللہ کے اذن سے. یہ علی رضا کون ہے پتہ ہے؟ اسی جعفر صادق کا پوتا ہے. یہ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے. یہی تو اللہ حضرت نہیں نا دعائیں کرتے کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بے ایمانو فکر رضا کے نام لیتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا شجرہ بھی بھول گئے ہو. اعلیٰ حضرت تو کاظم اور رضا کا واسطہ مانتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے نا کہ ان کا وسیلہ جنہوں نے پہلے پایا وہ زمانے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق چاریا. حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. غوثیہ. یا غوث اعظم دستگیر. یہ روح رواں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی تربیت، آپ کی تعلیم، جس کو شک ہو وہ جان لے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ مکرمہ حضرت امام جعفر صادق کے لنگر پاک پر آنے والے
مہمانوں کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی، خدمت کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس گود میں اس لیے پلے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ اور یہ نسبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں کہ خواجہ حسن بصری کو جب حضرت مولا کائنات نے خلیفہ بنایا تو بڑے بڑے مریدوں کو سوال ہوا، عرض کی حضور یہ بچہ 15 سال کا اور یہ نسبت حسن بصری، فرمایا تم کو پتہ نہیں حسن بصری کا؟ حسن بصری کی اماں ام المومنین ام سلمہ کی خادمہ ہے، اور وہ جب کام کرتی تھی حسن بصری اگر بے چین ہو جاتا بچپن میں تو سیدہ ام سلمہ ام المومنین مومنین کی ماں ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ فرمایا حسن بصری میرا حسن بصری تو نہیں نا، علی کی نگاہ دیکھتی ہے کہ ام سلمہ نے جو محبت دی یہ تو بلا ام المومنین کی گود میں، یہ حسن بصری مرید بھی ہے، علی کی مراد بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نسبت جڑی ہے ام المومنین ام سلمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کو لجپال کہتے ہیں، تم نے لجپال دیکھا ہی نہیں ہے۔ حسن بصری کو مولا علی تاج خلافت دیتا ہے، امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کو تاج فقاہت دیتا ہے۔ آواز تو دو نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دان ہے ان کا، لہذا کچھ چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ ویسے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں دونوں کو کہتا ہوں ہمیں فخر ہے ابو حنیفہ پر، ہم چلتے ہیں فقہ حنفی پر، فقہ حنفی سنی کی جان ہے، یہ ہمارا آئین حیات ہے، یہ ہمارا دستور حیات ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ سادات کی فکر نہیں ہے تو یہ سید مشہدی امام موسیٰ کاظم کا 36 واسطوں سے بیٹا ہے، علی وجہ البصیرت اعلان کرتا ہے کہ جعفر و باقر کے علوم اگر کربلا والے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کی فکر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ آسیہ، در ہاتھ نام کر کے بولی گا وان شاہ بھکی والا، وان شاہ بھکی والا، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ غوث اعظم دستگیر۔ یہ سب باتیں ہمیں نہ آتی، یہ جس کے قدموں سے سیکھی ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت غوث پاک دستگیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے دروازے پر جس نے پہنچایا وہ ہمارا مرشد ہے شیخ پورا۔ میں جب وہاں پہنچا تو جو کچھ میں نے دیکھا حضرت کا ہی اشارہ پایا، فرمایا ہمارے پاس آئے ہو جو کچھ بھی ملے گا مرشد کا صدقہ ہی ملے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو ان کے آپس میں رشتے ہیں وہ کوئی جاننے والا جانے دوسرا کیا جانے، ان کو تو صرف اختلاف کرنا آتا ہے اور ماں ماں کرنا آتا ہے۔ میں نے کہا بڑ بولے تیری بولتی بند ہو جائے گی جب کسی کی نگاہ میں آ جائے۔ واہ واہ واہ، یہ سارے کلام اسی وقت تو ہوتے ہیں، ایسی باتیں جب بندہ خالی ہوتا ہے ڈھول کی طرح بجتا ہے، ورنہ جب کسی نگاہ میں آؤ گے تو ادب ہی ادب آئے گا، نسبت ہی نسبت آئے گی، پھر خاموشی آئے گی، پھر جھکنا آئے گا، پھر تواضع آئے گی۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع سیکھ گیا حقیقت میں رب تعالیٰ اسی کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ کائنات میں نعرہ گونجتا ہے ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما، ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما، ابو حنیفہ اور رضا۔ آخر تک آواز آئے مصطفیٰ کے شیروں، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا،
آخر میں بات ختم کروں گا میں آج کی مجلس کی، ورنہ ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیوں ختم نہیں ہوگی دوستو؟ امام شافعی فرماتے ہیں، محمد بن ادریس شافعی، ایک زمانہ جس کی کتاب الام سے جیسے ماں دودھ پلا کے بچے کو جوان کرتی ہے نا، بے علموں کو پڑھا کے امام شافعی نے جوان کیا ہے علم کے سے۔ سبحان اللہ۔ جاؤ جا کے ابن حجر سے پوچھو، اللہ۔ محدثین سے پوچھو، وہ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ، ارے نعمان کا ذکر بار بار کر میرے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اے ذکر کرنے والے اور اے مجمع لگانے والے، اے کانفرنسیں کرنے والے، آیت دوہرا، ریپیٹ کر، واہ 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 واہ۔ دوہرا نعمان کے ذکر کو، بار بار کر نعمان کا ذکر۔ کیوں؟ فرمایا ان ذکرہ، اس کی یاد، اس کا ذکر، والمسک ما کررتہ یتذکرہ، اس کا ذکر، نعمان بن ثابت کا ذکر تو کستوری ہے، اور کستوری جتنی رگڑی جاتی ہے اتنا ہی خوشبو زیادہ پھیلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کے ذکر دہرائے جائیں تو پرانے ہو جاتے ہیں، لطف نہیں دیتے۔ فرمایا نعمان کی شان جو جانتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ نعمان پرانی ہونے والی شے نہیں۔ ارے ابو حنیفہ کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا خوشبو اتنی ہی زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ۔ تو جانے تو ابو حنیفہ کو، اب دوائی لاؤں ابو حنیفہ کے لیے تو ایسی لاؤں کیسی؟ جیسی ان کی ہوتی ہے چوک بادشاہ والی کوئی، جی ان کا اپنے ہی کو کھڑے ہو کر انگڑے آ جا کہتا ہے جی ہمارے یہ بڑے بڑے حافظ الحدیث ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ تو میں نے کہا جیسا خواجے کا گواہ ڈڈو ہمارے علاقے میں کہتے ہیں، تو جیسے تو جیسے تیرے گواہ۔ اب کانفرنس ہو رہی ہے، میں گواہی دوں، میں حدیث سے گواہی دے چکا ہوں پہلے، اور 10ویں صدی ہجری نامی کے بزرگ کا حوالہ دے چکا ہوں، مصداق متعین کر رہے ہیں، حالانکہ میرے پاس بہت سی کتابوں کے حوالے ہیں، تابعی ہیں، میرے سید نے پہلے آپ کے سامنے کہہ دیا میرا فخر ہے یہ عالم دین ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں گواہ بھی لانا پڑے گا جو اس شان کا، جو جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے۔ کون ہے؟ ارے آفتاب پنجاب ہے، جس کے قدموں میں سلطان الہند آ کے بیٹھے، علی بن عثمان الحجویری، خاک پنجاب ازدم او زندہ کش، صبح باز مہر او تابندہ کش۔ واہ واہ واہ۔ کس نے کہا؟ اس نے کہا، جس نے کہا تو داتا نے اس کی قبر بھی قیامت تک کے لیے نشان بنوا دی۔ کچھ پتا ہے آپ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے، اور ادھر علامہ اقبال ہے اور سیڑھیوں کی دوسری طرف اس متحدہ ملک کا وزیر اعظم لیٹا ہوا ہے۔ دن میں ایک بندہ بھی متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی قبر پر ایک بندہ بھی فاتحہ نہیں پڑھتا، اور جس نے داتا کے مہر سے اپنا سینہ منور کر لیا اس کی قبر پر کبھی سرکاری پیرا بھی ختم نہیں ہوتا، اور عاشق بھی کھڑے ہو کر درود و سلام کے ساتھ فاتحہ کے نذرانہ پیش کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ تو میں بتا رہا ہوں شجرے اپنے کہ جس کا دیا جلایا جعفر صادق نے اسی کے کانفرنس سے، اور ہمارے جیسے لوگ اللہ اللہ ہم پوری طاقت سے آواز دے رہے ہیں، ہمارے سچے رہنما ٹیلتے دادا صاحب دے رہے پیچھے، ہم جیسے تو کسی کے لیے ذرا لگاتے ہی کبھی تھی، آپ کو پتا کوئی نہیں، ہم تو رفت ڈال لیتے ہیں۔
مانا دادا صاحب نے یہ ابھی انوفا ہے، جعفر صادق کا فیضان ہے۔ اور کیا فیضان ہے دوستو، ذرا دھیان کر کے سننا۔ دادا صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہے فنا فی الرسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا آواز آئے نا، یہ وہ آپ کو گواہ صحیح لگ رہا ہے یا نہیں؟ شیخو پورا والوں، آپ بڑے خاص بادشاہی مزاج کے آدمی ہیں، یہ شیخو کا پورا ہے نا۔ واہ واہ واہ، اور شیخو پتہ ہے کون ہے؟ یہ پیار کا نام ہے شہزادہ سلیم کا، اس کو شیخو کہتا تھا نا اکبر اعظم، تو یہ اس شیخو میں پورے میں آپ رہتے شاہی مزاج کے لوگ ہو نا۔ مولانا آصف ہمارے بیٹھے ہیں، ہرن مینار سے ٹرن لیتے ہیں، یہ ساری علامتیں بادشاہوں والی ہے نا، ہرن مینار بھی تو شیخوں نے بنوایا ہے نا، تو ہمارا ٹرن ان کا جو جنڈیالے شیخہ کی طرف لیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، شیخ پورا خدا قسم کسی محلے کا نام لیتا ہوں تب بھی نام ایسے آتے ہیں۔ بارشاہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی بھی تو آپ کو نہیں میں آرام کرتا، میرے شیر ربانی مجھے اس سے نہیں آرام کرتا۔ سبحان اللہ، کس کی بولی کا میں آپ کے سامنے نام لوں؟ تھوڑی بڑی ہستیاں یہاں اگر یہ بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ساری رات گزر جائے تو کرونا کی دے جائے پھر۔ ابھی ہم نے ایسو فیس کے ساتھ بات ختم کرنی ہے، یہ آخری بات ہے، بس اس کے بعد بات نہیں ہوگی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں فنا فی الرسول، کون؟ امام ابو حنیفہ فنا فی الرسول ہے۔ کتاب اصل فارسی میرے پاس ہے، میں نے 500 روپیہ بڑے زمانے گزرے دے کر نوری کتب خانے والوں سے 500 میں لی ہے یہ اصل فارسی۔ اور میں قربان جاؤں، یہ کس نے چھپوائی اصل فارسی؟ داتا صاحب والی سر محمد شفیع نے، حضرت شیر ربانی کے خالہ کے بیٹے، اور اس وقت مسلم لیگ کے ملک کے جنرل سیکرٹری علامہ اقبال کے دوست بیرسٹر سر محمد شفیع، آپ نے چھپائی یہ کتاب، میرے پاس موجود ہے اصل فارسی نسخہ۔ سنو داتا صاحب کی، تو ہی تو سنے گا سنیا، اور کون سنے گا؟ ان کو میں سنا لوں گا، ان کو میں نواب صدیق حسن کا حوالہ پہلے بھی دیا، اب بھی دوں گا کہ نواب نے بھی لکھا ہے کہ ادرک الامام جماعتم من الصحابۃ، ابو حنیفہ تابعی ہے، ایک جماعت صحابہ کی ہوش کے ساتھ انہوں نے زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، تو ان کو میں سمجھا لوں گا نواب صدیق حسن پارٹی کو، کیوں کہ جو تابعی سے کھرکے گا خارج کی کوشش کرے گا وہ جنتی سے خارج کرے گا، اور جنتی سے خارج وہی کرے گا جو خود جہنمی ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، ان کا علاج آسان ہے، آج کل کنٹرول آپ کا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ دھیان میں رہو کہ کیا کہہ رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ فنا فی الرسول ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں، لیکن یہ لفظ داتا صاحب کے نوٹ کرنا، اور سارا مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ کا ہو رہا، لیکن اس کے اندر انشاءاللہ اور بھی بیماریاں نکل جائیں گی ساری، اگر دھیان رہا تو۔ فرماتے ابو حنیفہ معصوم نہیں، لیکن معصوم کی ذات اور باطن میں فنائیت پائی ابو حنیفہ نے، معصوم کا جلوہ پڑا فانی پر، باقی یہ لفظ ہے داتا صاحب کا، باقی کا جلوہ پڑا فانی پر، تو فانی کو معصوم نہیں تھا پر معصوم کے جلوے نے محفوظ کر دیا، 9 لاکھ مسئلہ کیا مگر خطا نہیں۔ سبحان اللہ، میری میں تیرا دین مننا، تیرا دین مننا، اور 9 صدیاں پہلو بھی تیری آنکھی گل بھاری ہے، بھاری ہے۔
سکتی یہ گل داتا صاحب فرمانے میں معصوم محمد کی ذات میں ابو حنیفہ فنا ہو گئے. معصوم نہیں ہیں مگر خطا نہیں کرتے. کیوں کہ معصوم کی معصومیت کا جلوہ باقی کا جلوہ فانی پر بڑا پڑا اس کو بھی خطا سے محفوظ کرتا ہے. اور میں کتنا جاؤں واہ 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 اللہ اکبر سننے کا پتہ چلے گا سیدہ طیبہ نہیں ایسے نہیں سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ. میں پوچھتا ہوں لگاؤ دادا صاحب پر فتویٰ. کیوں کہ جو محفوظ ہے ولی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا نہیں کرتا. فرمایا معصوم نہیں پر معصوم کا جلوہ آ گیا نا. کیونکہ جب کوئی فانی و صفت باقی و صفت میں فنا ہو جاتا ہے. یہ لفظ ہے دادا صاحب کے قول کا. یہ فنا کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ اپنی صفتیں اس کی چلی جاتی ہیں تو فانی ہو جاتا ہے. پھر وہ باقی جو ہے نا اس کی صفتوں کا ظہور جلوہ آ جاتا ہے. یہ مقام دیکھ لینا آپ تابعین کے بیان میں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ پر لکھا ہے نا صاحب نہ نکلے یا ایک لفظ کی کمی بیشی نکلے عرفان شاہ ذمہ دار ہے. اچھا اب داتا صاحب پر فتویٰ نہیں نہ لگتا. کیوں کہ کلو بڑا بھاری ہے داتا صاحب کا. ساڑھے بٹے اورے نے بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ یہ معصوم شرعی ہے پر یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو فانی ہونے کے لیے پتہ نہیں کتنا قسم کرنا پڑا پھر عطا ہوا. اور جو ہے ہی محمد رسول اللہ کے جگر کا اس پر معصوم کا جلوہ آ کے اسے ہر خطا سے بچا لے تو کیا ہے. سیدہ طیبہ تمہیں اچھا کہ سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ. دل میں اگر کجی نہ ہو تو خدا کی قسم بہت گہرائی میں جائے بغیر بھی ہمارے اپنے ولی یہ جی اسی دھرتی پر آرام فرما رہے ہیں. جو غریب نواز کو پورے ہندوستان کی چابیاں دے سکتے ہیں وہ ہمیں ایک مسئلہ نہیں سمجھا سکتے. ہمارے شہر میں بیٹھے ہوئے بلکہ ہمارا کیا ان کے شہر میں ہم بیٹھے ہوئے. خیر ان کا داتا کا نگر بھائی ہم تو ان کے دریوزہ کار. کمڑیا رابطہ ہونا چاہیے ربط ہونا چاہیے ادب ہونا چاہیے. ہوگا تو انشاءاللہ مسئلے اڑیں گے نہیں. جو ابو حنیفہ کو جلوہ کریں تو 9 لاکھ مسئلے میں خطا پر نہیں جانے دیتے. اور ابھی کسی کی اگر پھڑکے گی نا تحقیق کی رگ تو کہے گا نہیں کچھ میں تھے. تو میں نے کہا ابھی تو 35,000 اوپر ہے میں 9 لاکھ کا اسی لیے کہہ رہا. کیونکہ آج کل کوئی پتہ نہیں کہ یہ بعض لوگ چپاتی پڑ جاتے ہیں. چپاتی بات سمجھ آئیے. یہ ہے ابو حنیفہ جن کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ داتا صاحب. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. اسی لیے حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت المفسر قرآن بڑے مفتی یہ جو کلام پڑھ رہے تھے سید صاحب کیا خطابت ہے بھائی موسوی کی اور سید ضمیر الحسن کی. اللہ تو بس ان اشعار پر میں تقریر ختم کرتا ہوں کیونکہ 12:30 کا خلیل خان کہہ رہے تھے اور ہم چلے گئے میرے خیال 1 پر یعنی بس زیادہ نہیں کریں گے. ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم
حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ امام ہاتھ لگے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ جو تیری تقلید شرک سارے ہوتے مشرک بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے مولا دعا کے بغیر نہیں جانا بس دو شعر ہے سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن پیرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو کے دل پہ